وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. وہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. وہ تمام کائنات کا مالک ہے، پروردگار ہے، وہ سنبھالنے والا ہے. اس کی مخلوق کے اوپر یہ واجب ہے، یہ ملازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ایک صرف اسی کی عبادت کرے. ہر انسان جب اپنے خالق کا مطیع ہو جائے تو خالق یقیناً اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. لا مثال لہ ولا مثیل لہ. نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے. وہ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، یونیک ہے. کائنات کے اندر کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. کائنات کے اندر کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، وہ کسی مدد کا احتیاج کا محتاج نہیں ہے. جب یہ کہا گیا کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پایا گیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے محمد علیہ السلام اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور پوری کائنات کے اندر کوئی اس کا ہم کفو نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. یہ وہ عظیم صورت ہے. اگر کوئی انسان اس صورت کو سمجھ لے، اس کے معنی کو جان لے، اس کے توحید کے اندر کوئی شک نہیں رہتا. اور یہی وہ پکار ہے جو تمام انبیاء پہ پکار لگاتے رہے کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی تمہاری تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر نبیوں اور رسولوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، وہ تمام نبی اور رسول صرف ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے. قوم کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، موسیٰ قوم کو پکارتے ہیں، قوم جواب دیتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں. موسیٰ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، خالص ہو کے پکارتے ہیں، اللہ تو ہی ہے تمام مسائل کو حل کرنے والا. یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل جاتی ہے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تیرے، تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. یہ ندا لگائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی ہے. وہ اپنی پوری قوم سے ٹکرا جاتے ہیں صرف توحید کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت گر نہیں بت پرست بھی ہے. مشرک کی عقل اوندھی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اپنے ہاتھ سے چیز تراشتا ہے پھر اس کے سامنے گر پڑتا ہے، اس کی ڈنبت بجا لیتا ہے.
اس سے منتیں مانگتا ہے، اس کو چڑھاوے چڑھاتا ہے، اس سے تمنا اور توقع رکھتا ہے کہ یہ ہمارا بھلا کریں گے، اس سے کم عقلی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، اے میرے باپ، جن کی تو پوجا کرتا ہے وہ تجھے نفع دینے والے نہیں ہیں۔ اے باپ، تو ایک اللہ کی عبادت کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ پکار پوری قوم کے لیے ہے، اپنے خاندان کے لیے ہے، بادشاہ وقت کے لیے ہے، کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، صرف ایک ہی اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، میں کسی اور طرف دیکھنے کا محتاج نہیں۔ اور اس کا ذروۂ سنام کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجیک میں ڈال کر آگ کے الاؤ کے اندر پھینکا جاتا ہے، دھکیلا جاتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، ابراہیم اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید، انتہا درجے کی توحید اور ایمان، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے وحال سے خوب واقف ہے، مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے، کسی سے حاجت نہیں ہے، کسی سے مشکل کشائی کا مجھے توقع نہیں ہے، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں اس پہ صابر و شاکر ہوں۔ جبرائیل، مجھے تیری بھی حاجت نہیں ہے، تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اور یہی بات آپ دیکھ لیجئے، تمام انبیاء کا ذکر لمبا ہو جاتا ہے، لیکن مقصد سمجھانا آپ کو ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر توحید بس جائے، ایک اللہ کے اوپر ہمارا ایمان پکا ہو جائے، تو تمام مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اس طریقے سے محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، یہی توحید ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین جو ہونا چاہیے تھا، جو ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے تھا اس توحید کو ماننے کے بعد، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے بھائیوں، جب تک انسان توحید کو نہیں سمجھتا وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انسان کیا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا حال کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ کیا کہا گیا کہ یہ لوگ چوپائے ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، بل ھم اضل، بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے، کیونکہ جانور جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق، جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے انحراف نہیں کرتی۔ ہر جانور کو جو فطرت کے اندر ودیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس کے اوپر چلتی ہے، اس سے باہر نہیں نکلتی۔ لیکن انسان وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا چھوڑ دیتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کی توحید کی بات بیان کی جائے، ان کی دلوں کے اندر شیطان نے جو وسوسے ڈال رکھے ان وسوسے سے باہر نہیں نکلتے۔ یقین کیا ہے؟ ہمیں یہ پکا ایمان ہمارا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر بھلائی کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالی ہماری پیش بندی کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی سزا دینے پہ ہمیں قادر ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں آزادی ضرور دی ہے کہ جو جی چاہے کرو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود سے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، نبیوں کو ماننے والے نہیں ہیں، جنت دوزخ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی کامیاب دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور آزادی رائے کی آزادی ہے، تم جو جی چاہے کرو، لیکن ایک دن تمہیں پہنچ کے واپس تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، پھر تمہیں میں جتلا دوں گا۔ اور ایک وقت وہ آئے گا جب تمام کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، وہ ندا لگائی جائے گی، لمن ملک اليوم، آج بتاؤ یہ ملکیت کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے۔ جو دنیا کے اندر دعوے دار تھے خدا ہونے کے، الہ ہونے کے، اپنے آپ کو پروردگار اور رب سمجھنے کے جو دعوے دار تھے، وہ آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ سامنے آئے تو بتایا جائے گا کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی تمہارے سامنے ہے،
تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اپنے آپ کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کا ظہور اس وقت تمہارے سامنے ہوگا، لیکن وہ وقت مشرکوں کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کوئی وقت اس کے بعد چیز موجود نہیں ہو۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے دل کے اندر یقین ہے کہ نہیں ہے، چھوٹی سی مثال دی جا سکتی ہے۔ انسان فوری رد عمل کا طلبگار ہوتا ہے اور فوری عمل سے وہ ڈرتا بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت و دوزخ کے تمام فضائل و تمام خصوصیات ہمارے سامنے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوزخ سے نہیں ڈرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کا تمنا نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہوتے تو ہماری زندگی کا طرز عمل قطعی طور پر اس سے مختلف ہوتا جو آج ہمارے پاس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان موجود نہیں ہے جو ہمیں مجبور کر دیتا ہے زندگی گزارنے کے راستے کو تبدیل کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس وہ ایمان موجود نہیں ہے جس ایمان کی موجودگی میں ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ ایمان حقیقی کیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی توحید کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، لیکن وہ ایمان ہماری زبان سے نیچے نہیں اترتا۔ وہ ایمان ہم نے زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی راستے پہ صحیح لگانے والا نہیں، الا اللہ، صرف ایک اللہ کی۔ لیکن یہ بات ہماری عملی زندگی سے بہت دور ہے۔ عملی زندگی کا تعارف کیا جائے تو ہمارے سامنے مادہ ہے، ہمارے سامنے دنیا کی آسائشیں ہیں، اور ان کو ہم نے اپنا الہ بنا دیا ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول فرمایا تھا ایسا عبد الدرہم و عبد الدینار، تباہ ہوا درہم و دینار کا بندہ۔ دینار کے بندے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ دینار کو، درہم کو، پیسے کو، مال کو اپنا الہ سمجھتا ہے؟ نہیں، یہ قطعی طور پہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پیسے کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہمارا رب ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ نہیں کہتا۔ لیکن اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اصولوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو علیحدہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے سب کچھ ہماری مشکل کو بنانے والا۔ ہمارے پاس مال ہوگا، دنیا کی ہر آسائش ہم خرید لیں گے۔ ہمارے پاس مال ہوگا، دنیا کے اندر تمام چیزیں ہماری دسترس میں ہوں گی، ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کا سکون میں حاصل کر لوں گا، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں تھی۔ ایسے لوگ ہیں جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لد کے جاتی تھی، اتنا بڑا خزانہ ان کے پاس تھا، لیکن حشر کیا ہوا ان کا انجام کیا ہوا کہ ایسا وقت بھی آیا جب وہ ایک جگہ میں قید ہو گئے۔ ایک بڑے شداد کے بارے میں آتا ہے، وہ جب قید ہو گیا اپنے اس غلے کی خان کے اندر، اس خزانے کی جو اس کی کہانی تھی اس کے اندر، وہ قید ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں۔ اب اس کے سامنے مال ہے، سوندے چاندی زیورات پڑے ہوئے ہیں، ہر قسم کی آسائش موجود ہے، لیکن وہ کھانے کو، پانی کو ترستا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دے، یہ سب کچھ مجھ سے لے لے۔ یعنی بے وقت ہوگی سب چیز کے ساتھ۔ اور یہ ہمارا حال بھی ہے کہ آج بھی ہم بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مال مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، آسائش مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں، اور جن کے پاس لاکھوں کروڑ ہوتے ہیں وہ اربوں کی فکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف توکل نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم توکل کرنے کو تیار نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ مال ہی سب کچھ ہے، جبکہ یہ مال کبھی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، تمہیں قبر کے اندھیروں کے اندر ڈال دیا جائے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی۔ تمہارے کام کوئی چیز کام آنے والی ہے تو تمہارے نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال کی اساس توحید۔ میں کہا کرتا ہوں بھائیوں، اگر ہم یہ صرف دیکھ لیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارے اوپر کتنا ایمان ہے، تو ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، ہمیشہ مثال بڑی دل کو لگنے والی ہے کہ ایک بندہ انتہائی بھوکا ہو۔ میں نے کہا نا کہ بندہ انسان کی فطرت ہے، یہ فوری رزلٹ سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس کے راستے کے اندر جنگلی درندے ہیں، کبھی ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اگر ہم یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ آگ کا اندیشہ ہے، ہم کبھی اس طرف نہیں جانے کی کوشش کرتے، کیوں؟ پتہ ہے موت آنے کی ہے۔
لیکن ویسے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آنکھ بند ہوتے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو عظمتیں ہمارے سامنے آئیں گی، یا وہ رحمان بن کے ہمارے سامنے آئے گا یا قہار و جبار بن کے ہمارے سامنے آئے گا۔ جو نیک ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت بن کے سامنے نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے اس کی بارش کی جائے گی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ دین کے اوپر چلنے والا نہیں ہے، توحید کو ماننے والا نہیں ہے، شرک کی گہرائیوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کا استقبال کرے گا۔ یہ دل کی ہمارے کے اندر کسی گوشے میں تو چیز پڑی ہے، لیکن ہمارے عمل کے اندر یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ ہمارا ایمان موجود نہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے کوئی شخص ہو، وہ شدید بھوکا ہو، 4-5 دن کا بھوکا ہو، اس کو شدید بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے پیاس کی وجہ سے، اور اس کے سامنے آپ مختلف نانوا کے بہترین قسم کے کھانے لا کے رکھ دیں، 4-5-6 ڈشیں بنا کے رکھ دیں، ہر قسم کا گوشت بڑا ہوا رکھ دیں، بریانیاں رکھ دیں، دنیا ہر قسم کے اس کے سامنے پھل و فروٹ رکھ دیں، ہر چیز دنیا کی مہیا کر دیں، لیکن اس سے کہیں بھائی بھوک لگی ہے، یہ کھانا پڑا ہے، کھا لو، لیکن بتا دوں کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اب وہ بندے کا یقین کیا ہے کہ جیسے ہی میں بھوک سے مروں گا، لیکن اگر میں نے یہ کھانا اپنی زبان پہ لقمہ رکھا تو میری فوراً موت واقع ہو جائے گی۔ وہ بندہ بھوک سے مر جائے گا لیکن وہ کھانا کبھی نہیں کھائے گا۔ بس یہی ایمان کی نشانی ہے کہ وہ بندہ، اس کو معلوم ہے، یقین کامل حاصل ہے کہ یہ کھانا میری موت کا باعث بن سکتا ہے، وہ بھوک اور پیاس سے مرے گا لیکن وہ کھانا کھا کے کبھی نہیں مرے گا۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان واقعی ایسا موجود ہو کہ ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا، وہ دنیا کے اندر جو آسائشیں ہمیں دی ہیں اس کا حساب ہم سے لے گا، تو ہم کبھی معصیت کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ اسلوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے تمام انبیاء اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ لوگوں اپنے دل کے اندر ایمان راسخ کر لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی دسترسی کرنے والا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کے اوپر توکل کر جاؤ، ایک اللہ، اس کے اوپر ایمان پکا لے آؤ، دنیا کی کوئی مشکل تمہیں مشکل نظر نہیں آئے، دنیا کی کوئی پریشانی تمہیں پریشان نہ کر سکے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، اگر تم توحید کے اوپر چلنے والے ہو، شرک کی آلائش سے بچے ہوئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر انعام و اکرام کی بارش کر دے گا۔ یہ ایمان جب انسان کے اندر پکا ہو جاتا ہے تو وہ معصیت کی طرف نہیں جاتا۔ ہم کیوں جاتے ہیں معصیت کی طرف؟ ہم گھر مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں اللہ بھول جاتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، شاید اللہ یاد کرتا ہو کہ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس وقت برائی کے اندر بیٹھتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اپنے ماحول میں جاتے ہیں، بدکاری میں پڑتے ہیں، فحش چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ بھولا ہوتا ہے۔ اس وقت کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مسلمان کا، مومن کا معاملہ کیا ہے کہ جس وقت کوئی مومن کسی گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ جب کوئی شخص کسی بدکاری میں مبتلا ہو، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے پرندہ ہوا کے اندر ایک جگہ پہ معلق ہو کے اڑتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ اس کام کے اندر ملوث ہو، اس برائی کے اندر لگا ہو، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر دے، ایمان داخل ہو جاتا ہے دوبارہ، اگر توبہ نہ کرے تو وہ بندہ جب تک توبہ نہیں کرتا، ایمان سے داخل واپس نہیں ہوتا۔ تو سوچئے جب ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کرتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہمیشہ انسان کو دیتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، رحمت کی نظر تم پہ کرے گا، شرط صرف ایک ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر، تمہارے عمل کے اندر، تمہارے افکار کے اندر، تمہارے خیرات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک تم نہ ٹھہراؤ، اور تم نے اگر اللہ کو شریک ٹھہرا دیا تو تمہاری موت آ گئی تو تم حالت شرک میں دنیا سے آج چلے گئے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ دیکھو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم شرک کو سمجھتے ہیں کہ معمولی سی چیز ہے،
حالانکہ شرک کے بارے میں اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اتنی باریک بینی ہے، اور اس حد تک فرمایا شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک کسی کو ٹھہرا دو، کسی اور کی عبادت کرو، کسی اور سے توجہ رکھو، کسی سے امید تمہاری اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید ہو، یہ تو شرک اکبر ہے جس کی خلاصی بغیر توبہ کے کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن چھوٹا شرک کیا ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا نمازی پرہیزگار ہے، فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا کہ لوگ کہیں بڑا نیک ہے، فقد اشرکا، وہ شرک کر چکا۔ ومن تصدق یرائی، جس نے اپنا مال خرچ کیا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا سخی ہے، بڑا راستے میں لگانے والا ہے، فقد اشرکا، وہ بھی مشرک ہوگی۔ تو شرک اتنا گمبھیر قسم کا مرض ہے جس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور یاد رکھو اگر تمہارے اعمال، تمہارا ذہن اور افکار شرک سے اگر پاک نہیں ہے، کوئی چیز قبول ہونے کی نہیں۔ آپ یاد رکھو اگر شرک آپ کے اندر نہیں ہے، توحید کے اندر آپ چلنے والے ہیں، اس کے بعد کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے ایک مرتبہ طلب کرو گے میں تمہیں سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں۔ سچے دل سے توبہ کر لو، شرک کے علاوہ کوئی گناہ تم نے کیا ہو، اگر تم توبہ کرو گے، احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی کہ یہ کام مجھ سے غلط ہوا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں فوراً معاف کر دے گا، تم ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے آج ہی تم پیدا ہوئے ہو۔ لیکن شرط یہی ہے کہ شرک سے بچ جاؤ۔ اگر شرک سے بچو گے تو سب صحیح ہے، اگر شرک سے نہیں بچے کوئی بھی تمہارا کام آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی آپ دیکھ لیجئے ایک ہی نقطے کے اوپر ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، فلاح کا راستہ یہی ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہے، ایمان درست سمت میں ہے، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہے، اسی پہ تمہارا توکل ہے، تمہارا اعمال اس کے نتیجے کے اندر نکھرتے چلے جائیں گے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اور یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے، اشد حب للہ، وہ لوگ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی سوچو اللہ کی معصیت کر سکتا ہے؟ آپ سوچو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو اور ماں باپ اس کو کوئی حکم دیں، وہ فرما بردار بھی حقیقی ہو، تو کبھی ماں باپ کی معصیت وہ کرے گا؟ ماں باپ کی بات ماننے سے انکار کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر اور اس کی توحید کے اندر آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دے گا، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے دوبارہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں گے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، ہمارا توکل جو ہے وہ مادہ کے اوپر ہے، مال کے اوپر ہے، عزیز و رشتداری کے اوپر ہے، جاؤ جلال کے اوپر ہے، اقتدار کا نشہ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، ہم اللہ کو بھول چکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اصل منہج سے اپنے آپ کو بہت دور کیے بیٹھے، اور جب تک ہم دوبارہ لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں آتے، یقین کیجئے ہمارا سب کچھ دنیا کا کیا دھرا یہیں رہ جانا ہے۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے، ہم سے جب پوچھا جائے گا جس شخص کی زندگی توحید کے بغیر شرک میں گزری ہے، وہ وہاں پہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کوئی جواب اس کو نہیں آئے گا۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ تینوں چیزوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہے گا ہاں ہاں ما ادری، چیخنا شروع کر دے گا، مجھے معلوم نہیں تم کیا کہتے ہو، کیا پوچھتے ہو تم فرشتوں، جو تم کہتے ہو، جو تم پوچھتے ہو میں سے انجان ہوں، میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس قبر کے اندر، جہنم کی آگ کے جھونکے اس کو ملیں گے، اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جن کی زندگی توحید میں گزری ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا یہ تینوں سوال، وہ تینوں کو صحیح صحیح جواب دیں گے۔ اس کے بعد کہے گا افتحوا بابا من الجنہ، اس کے لیے کھول دو کھڑکی جنت کی طرف سے، اس کو افرش رہو من الجنہ، اس کو فرش بچھا دو جنتیوں کا۔ وہ شخص عالم برزخ کے اندر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے رہیں گے جس کا وہ حق ہے،
جس کا وہ مستحق ہے، جس کا وہ مستحق تھا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں گے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ وہ صرف اپنے آپ کو بھگتتا رہے گا، وہ سزا کے اندر، قبر کے اندر پڑا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو۔ تو بھائیو، یہ انتہائی اہم بات ہے، انتہائی اہم نقطہ ہے۔ دنیا کے تمام مال و متاع یہیں رہ جانا ہے، اپنی توحید کو درست کر لیجئے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مشکل آسان کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مشکل کو دور نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری کشتی پار نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ ہے جس کو ایمان پکا کر لو۔ اگر ایمان پکا ہو گیا، آگے تمام راستے، تمام منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، کوئی مشکل تمہارے سامنے پیش نہیں آئے گی۔ اگر جو بندہ اس منزل پہ پھنس گیا، سمجھو